میری زندگی کی ایسی کہانی جو آج اس معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے سنانا چاہتی ہوں۔ ایک ایسی داستان جو روز میری روح کو گھائل کرتی ہے۔ اولاد کی خوشی سے محروم ہونے کے باوجود میں خوبصورت ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ سائم میرا شوہر اور میرا مان تھے، میری زندگی تھے۔ اولاد نہ ہونے کا تانا مجھے سیم نے کبھی نہیں دیا تھا۔ باجی مجھے فادیہ کے گھر جانا ہے، سیم بھائی چھوڑ دیں گے نا؟ میری چھوٹی بہن سعدیہ نے مجھ سے پوچھا، کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ میری کیا مجال کہ ہوم منسٹر کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں؟ سائم نے شوق ہوتے ہوئے کہا، اچھا سعدیہ، واپسی سائم کے ساتھ ہوگی یا پھر آٹو کر کے واپس آ جاؤں گی؟ باجی یہ جیجا جی کس لیے ہیں؟ سعدیہ نے بھی شوخی کے ساتھ کہا۔ سائم نے کہا، جیجا جی بوقت ضرورت ڈرائیور، خانسا ماں، مالی، باڈی گارڈز، بس یوں سمجھو جیجا جی نہیں ہیں۔ ایک ایسا اینیمیشن کریکٹر ہے جسے آپ جب چاہیں اپنے من پسند کردار میں ڈال لیں۔ اچھا سیم سعدیہ کو اپنے ساتھ واپس لے آئے گا؟ مجھ سے امی نے ایک دو دفعہ کہا بھی، سعدیہ کو سیم کے ساتھ مت بھیجا کرو، یہ مناسب نہیں ہے، مگر میں نے امی کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ امی، سیم بہت مضبوط کردار کے مالک ہیں اور ہماری سعدیہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ سائم سعدیہ کو ایسے چاہتے ہیں جیسے کوئی بھائی اپنی سکی بہن کو چاہتا ہو، بلکہ شاید اتنا اعتماد سکے بھائی پر بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا میں سائم پر کرتی ہوں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور سائم اور سعدیہ کے شوق جملوں کو سن کر میں بھی بہت محفوظ ہوتی تھی، اور کبھی کبھی تو ان کے درمیان ریفری کا کردار بھی ادا کرتی تھی۔ پھر جو کچھ ہوا اس کا نہ میں نے کبھی سوچا تھا، نہ کبھی میرے وہم و گمان میں تھا۔ اس دن لائٹ نہیں تھی، سیم اپنا موبائل گھر میں چھوڑ کر باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے وہ موبائل اٹھا لیا اور گانے سننے کے لیے آڈیو لگائی، تو ایک عجیب سی آڈیو تھی۔ یہ آواز تو سعدیہ کی تھی، سعدیہ کے الفاظ تھے یا بم، میں بتا نہیں سکتی۔ وہ سیم سے کہہ رہی تھی، سیم اب میں آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ آگے کی گفتگو بتا رہی تھی کہ بات میری تصور سے کہیں زیادہ آگے جا چکی تھی۔ سعدیہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ واٹس ایپ پر دیکھا تو ساری چیٹ ڈیلیٹ تھی۔ یہ آڈیو شاید موبائل کی گیلری میں ڈیلیٹ کرنا سیم بھول گیا تھا۔ میرے اعتماد کو کیسے ٹھیس پہنچائی؟ سیم جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے یہ آڈیو اس کے سامنے رکھ دی۔ سیم نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا، اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، میں بھی کوئی مناسب موقع دیکھ کر تمہیں بتانے والا ہی تھا۔ دیکھو، میں اور سعدیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اگر تم اس کی بہن نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم کو طلاق نہیں دیتا۔ سیم، کیا تم مجھ کو طلاق دے دو گے؟ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سیم سے پوچھا، ہاں کیوں نہیں، کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور امی کے گھر گئی۔ سعدیہ سے کہا، ناگن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ تو کیسی ناگن ہے؟ تو نے اپنی ہی بہن کی خوشیوں کو ہی ڈس لیا، تو نے میرے سہاگ پر ہی ڈاکہ ڈال دیا۔ باجی جو دل چاہے کہو، یہ آنسو کچھ دن میں خشک ہو جائیں گے۔ میں اور سیم کوشش کریں گے آپ کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ بکواس بند کرو، تم اور سیم دونوں ہی گندے ہو، نام مت لینا۔ سب کچھ تو میرا اٹھ چکا ہے، اب مجھے تنہا اسی آگ میں جلنا تھا۔ طلاق کے کاغذات مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ سعدیہ اور سیم نے باقاعدہ کورٹ میرج کر لی۔ اب میں ایک ایسی آگ میں جل رہی ہوں جس کے شعلوں کو خود میں نے ہوا دی تھی۔ میں ہی تو کہتی تھی سیم بہت با کردار ہے، سعدیہ بہت نیک ہے، گندگی تو لوگوں کے دماغوں اور آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نہیں، یہ تو ہونا ہی تھا، میں ہی تو تھی ان شعلوں کی پرورش کرنے والی۔ شریعت کی اگر میں نے بات مانی ہوتی اور سالی بہنوئی میں کچھ قیود لگائی ہوتی تو آج مجھے ان شعلوں میں نہ چلنا پڑتا۔ شیطان اور نفس دونوں کو موقع دینا ہی سنگین غلطی ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہنا ہے، میری اس کہانی کو آپ لکھ دیجئے تاکہ آئندہ اور کوئی نادیہ ان شعلوں میں نہ جلے۔ یہ شعلے کہیں کسی پھپھی اور بھتیجی کو جلاتے ہیں تو کہیں خالہ اور بھانجی کو۔ آپ ان سب کو شعلوں میں جلنے سے بچا لیجئے۔ بتا دیجئے انہیں، یہ شعلے جو انہیں جلاتے ہیں اور ان کی پرورش بھی یہ خود کرتی ہیں،
روشن خیالی کی آڑ میں ماڈرنزم کے خمار میں اسلام ہی میں نجات ہے، اسلام میں ہی سکون و راحت ہے۔ آئیے نادیہ کی اس سچی کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں، کیا پتہ کوئی اور نادیہ کے ان شعلوں میں جلنے سے بچ جائے۔